آج جو ان کا موضوع تھا، اسلام کی سچائی اور سائنسی انکشافات، اس موضوع پر تو اگرچہ درس قرآن نہیں ہو سکے گا. ہمارا آج کا درس قرآن جو ہے اس کا موضوع ہے موت اور اس کے بعد کی تیاری. اور یہ بات بھی پیش نظر رہے کہ ہمارے آج کے مدرس جامعہ معہد الخلیل بہادر آباد کے استاد الحدیث جناب مولانا محمد زکریا مدنی صاحب ہیں. ہمارا موضوع پھر ریپیٹ کرتا ہوں، آج کا موت اور اس کے بعد کی تیاری ہے. اور جن پوائنٹس کو جناب مولانا موصوف ڈسکس کریں گے وہ کچھ اس طریقے سے ہیں. نمبر 1، ہمیں کس وقت اور کس عمر سے اپنی موت کی تیاری کرنی چاہیے. نمبر 2، موت کے وقت دفن کفن کے احکام و مسائل. نمبر 3، اس کے بعد کی آنے والے واقعات اور حالات قرآن پاک اور احادیث صحیحہ کی روشنی میں. میں جناب مولانا سے گزارش کروں گا کہ مذکورہ موضوع پر درس قرآن و حدیث کا آغاز فرمائیں. جزاکم اللہ. الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى، خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء قادت الاتقیاء سیدنا محمد بن عبد اللہ وعلى آلہ وصحبہ البررۃ الاتقیاء وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الجزاء. وبعد، قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله، او كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. موت کیا ہے؟ موت کیا ہے زمانے کو بتلاؤں میں، موت کیا ہے زمانے کو بتلاؤں میں. ایک مسافر تھا رستے میں نیند آ گئی. 12ویں صدی ہجری کے ہمارے نامور محقق، مصنف اور ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں، حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ. حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ جیسی جامع شخصیت ہمارے علماء میں کم گزری. ایک طرف حضرت اعلیٰ درجے کے مفسر تھے، محدث تھے، اور دوسری طرف اللہ پاک نے شریعت کے علم کے ساتھ طریقت میں وافر حصہ عطا فرمایا. اور حضرت نے تفسیر مظہری کے نام سے تصنیف فرمائی، اور یہ تصنیف در حقیقت ان کے شیخ حضرت قاضی مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ کے نام نامی پر تھے. حضرت
مولانا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ، یہ شیخ تھے حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کے، اور اللہ پاک نے ان کو بڑا مقام عطا فرمایا تھا علم طریقت میں، ایک بزرگی اور ایک بلند درجہ عطا فرمایا تھا۔ اپنی وفات سے پہلے حضرت نے اپنی ڈائری میں اپنے مخصوص رجسٹر میں یہ شعر لکھا، اور اس رجسٹر میں یہ شعر لکھ دیا اپنے بعد میں آنے والے، اپنے بعد میں موجود رہنے والے پسماندگان کی تسلی کے لیے، کیونکہ حضرت کا نام مظہر تھا، تو فرمانے لگے لوگ کہتے ہیں مظہر مر گیا، لوگ کہتے ہیں مظہر مر گیا، مظہر تو اپنے گھر گیا۔ یہ ڈائری میں لکھ گئے۔ جب بعد میں ورثاء نے اس کو کھنگالا دیکھا تو یہ شعر لکھا تھا، اطمینان ہوا کہ انتقال ہو گیا، کہاں چلے گئے، کس حالت میں ہیں۔ طبی طور پر ہمیں ایک تعلق میت کے ساتھ، ہمارا تعلق یہ کہتا ہے کہ جی وہ کیا کر رہے ہیں، کس حالت میں ہے، کسی کو خواب میں نظر آیا نہیں آیا، کیا صورت ہے، ایک مرتبہ مجھے زیارت ہو جائے، یہ انسان کی فطرت ہے۔ بہرحال اس شعر سے تسلی دلا دی کہ میں کہیں اور نہیں گیا، کہیں پردیس نہیں گیا، بلکہ میں تو پردیس میں تھا، اب اصلی گھر چلا گیا۔ تو معزز سامعین، مہمان گرامی، میں آپ کے سامنے بیٹھ گیا، یہ طفل مکتب اس قابل تو نہ تھا۔ ہمارے منتظم جناب الطاف موتی صاحب مدظ اللہ کی نوازش ہے کہ اس طالب علم کو اس کی حوصلہ افزائی کر کے انہوں نے یہاں مدعو کیا۔ جو بات میں سنانے آپ حضرات کو نہیں بلکہ اپنے سنانے کے لیے، اپنے فائدے کی غرض سے چند باتیں عرض کرنا چاہ رہا ہوں مختصر وقت میں۔ وہ یہ کہ ہم میں سے ہر انسان جو آیا ہے دنیا میں، حقیقت میں ہر انسان کسی مقصد کے تحت زندگی گزار رہا ہے۔ کوئی آدمی بے مقصد دنیا میں نہیں آیا، اور ہر آدمی کسی نہ کسی آزمائش میں۔ تو بعض حضرات نے اس طرح بھی لکھا ہے کہ مقصد جو ہے آزمائش، غم، پریشانی، ہر انسان کو کچھ نہ کچھ رہتی ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر یاد آ گیا، حضرت نے ایک موقع پہ لکھا، دری دنیا کسے بے غم نہ باشد، اس دنیا میں کوئی بے غم، بغیر پریشانی، اور اس دنیا میں کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جو بالکل مطمئن ہو اپنی حالت پہ، ایسا نہیں۔ فرمایا اگر باشد بنی آدم نہ باشد، کوئی ایسا آدمی ہے جو بالکل مطمئن ہے، جس کو دینی، دنیاوی، کاروباری، گھریلو، انفرادی، اجتماعی زندگی میں کوئی پریشانی ہے ہی نہیں، تو اگر ایسا ہے تو وہ بنی آدم نہیں ہے، کوئی دوسری مخلوق ہے۔ ہر آدمی کسی نہ کسی غم، کسی نہ کسی فکر کو لیا ہوا ہے، جسمانی ہو کہ روحانی، اچھی ہو کہ بری۔ قرآن کریم نے اسی کو لقد خلقنا الانسان فی کبد سے تعبیر کیا۔ انسان مشقتوں میں آیا ہے، ہر انسان مشقت کے ساتھ زندگی گزارتا ہے۔ پیٹ کا مسئلہ سب سے زیادہ اہم۔ میں نے اپنے پیٹ کے لیے، اپنی بقا کے لیے، اپنی زندگی کے لیے، اپنے آل اولاد، اپنے اہل خانہ کے لیے، معاشرے میں عزت بنانے کے لیے کچھ نہ کچھ محنت تو کرنی ہے۔ ایسا آدمی جو دن اور رات 24 گھنٹے بے فکر پڑا رہے، سال کے 12 مہینے، ایسا آدمی دنیا میں نہیں ملا کرتا۔ کوئی نہ کوئی آدمی کسی نہ کسی مشقت میں پڑا ہے۔ میرے دوستو، چاہے مشقت دین کی ہو، چاہے مشقت دنیا کی، چیز مشقت کے بغیر حاصل نہیں ہوتی، اور کامیاب آدمی وہی ہوا کرتا ہے جو اپنے مقصد کو سامنے رکھتا ہے۔
مقصد کو سامنے رکھ کر آدمی دوسری چیزوں کو قربان کر دیا کرتا ہے کہ فلاں فلاں مسائل ہیں لیکن مقصد میرا سامنے، کچھ پریشانی بھی ہے، صبح اٹھنے میں تکلیفیں بھی ہیں، مالی جانی نقصان بھی ہو رہا ہے، لیکن میرے بچے اعلیٰ تعلیم حاصل کر لیں آج سے 10-20 سال کے بعد، اس اعلیٰ تعلیم کے نتیجے میں یا ہم فلانی جگہ منتقل ہو جائیں گے یا ہمارا مستقبل اور فیوچر ایسا بن جائے گا یا اس قابل ہو جائیں گے کہ ہمارا معاشرے میں ایک مقام۔ میرے دوستو، ہر آدمی کسی غرض اور مقصد کے تحت، اور یہ جو انسان ہے، جو انسان اس دنیا میں اللہ پاک نے بھیجا ہے، اس انسان کی بھی کچھ نہ کچھ غرض ہے۔ آدمی اگر اپنے مقصد کو بھول جائے تو ایسا آدمی ناکام اور نامراد ہوا کرتا ہے۔ اللہ کے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مقصد کو مختلف انداز میں ذکر کیا۔ دنیا کی زندگی یوں گزر رہی ہے جیسا کہ ایک آدمی مسافر پردیسی ہو، بلکہ دوسرے موقع پر فرمایا پردیسی ہی نہیں، رستہ کاٹ رہا ہو۔ ایک آدمی ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو رہا ہے، درمیان میں ایک رستہ پڑ گیا، ایک گھاٹی کو عبور کرتا ہوا آگے جا رہا ہے۔ تو ہماری مثال اس شخص کی ہے جو کئی مراحل سے گزرتا ہوا آ رہا ہے۔ پہلے ایک زمانہ تھا، قرآن کہہ رہا ہے علی انسان حین من الدار لم یکن شیئا مذکورا، ایک زمانہ وہ بھی گزر گیا، صدیاں ہمارا وجود ہی نہیں، دنیا جانتی نہیں تھی ہم میں سے کسی کو، آج سے 100 سال پہلے چلے جائے کوئی بھی ہم میں موجود نہیں۔ آگے زمانہ 100 سال کے بعد آئے گا، 50 سال کے بعد اکثریت، اور 100 سال کے بعد تو ظاہر عادت اللہ میں ہم میں سے کوئی بھی موجود نہیں۔ قرآن کہہ رہے ایک وہ مرحلہ تھا، ایک مرحلہ آیا ماں کے پیٹ کا، ایک مرحلہ آیا ماں کے پیٹ سے گزر کر مختلف مراحل میں قرآن نے جا بجا نطفہ، علقہ، مضغہ، کتنے انداز میں یہ شخص گھومتا ہوا، کس طرح چلتا ہوا ماں کے پیٹ سے باہر آیا، اور پھر کس طرح اس کی تربیت ہو رہی ہے، بچپنا، لڑکپنا، نوجوانی، جوانی، ادھیڑ عمر، بڑھاپا، یہ سارے مراحل قرآن ذکر کر۔ میرے دوستو، مسافر چل رہا ہے اس دنیا کی زندگی سے سفر کرتا ہوا، پھر قبر کے پیٹ میں کتنا وقت گزارنا ہے، وہاں سے کتنے ہزار برس گزارنے حشر کے میدان میں، تھوڑا کہ زیادہ وقت، اور اس کے بعد آخر منزل مقصود یا جنت ہے یا جہنم۔ مقصد اگر سامنے اور مقصد کے لیے اگر محنت صحیح انداز میں ہو تو یہ کامیاب۔ قرآن کریم نے اس کو جا بجا ذکر کیا، من اراد الآخرہ، جو آدمی آخرت کو اپنا مقصد بنائے، اور مقصد بنانے کے بعد صرف ارادہ ہی نہیں، اس کی طلب بھی ہو، طلب بھی ہو اور کوشش۔ دوسری بات وسعی لہا سعیہا، آخرت کی محنت بھی۔ یہ دو چیزیں اگر پیدا ہو گئی، صحیح نہج پر محنت بھی ہو اور صحیح نہج پر محنت کے ساتھ ساتھ آخرت کی فکر بھی پیدا کرے، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور تیسری بات حالت ایمان پر عقائد کی درستگی رکھتا ہو، فَأُولَٰئِکَ کَانَ سَعْیُهُم مَشْکُورًا، ایسے آدمی کی محنت رائے گاہ نہیں جاتی۔ میں بھی مسافر، ہم بھی مسافر۔ اس مسافر آخرت نے اپنے مقصد کو کب سوچنا ہے اور اس مقصد کے لیے کیسے تیاری کرنی ہے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ میں اس طرف ہمیں جھنجھوڑا ہے، توجہ دلائی ہے، یہ اطمینان کی زندگی، بے خوف۔ آدمی اپنی زندگی پر، اپنے اعمال پر مطمئن ہو جائے کہ اللہ پاک مجھے 5 نمازوں کی توفیق دے رہا ہے، کافی، میں جی فرائض ادا کر لیتا ہوں، حج کر لیا، کافی۔ اگر یہ بات ہے تو یہ کمی کی دلیل ہے ہمارے اندر، بے خوف ہو جانا، اپنی زندگی پر مطمئن ہو جانا۔ تو یہ اطمینان کی زندگی اللہ کے عذاب سے اور پکڑ سے مطمئن ہو کے بیٹھ جانا مومن کی نشانی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہے، اللہم لا تؤمنا مکرک ولا تنسنا ذکرک، اے اللہ اپنے عذاب کو اور اپنی پکڑ سے ہمیں بے خوف مت کر، ہمیں توفیق دے کہ ہم آپ کے عذاب سے ڈرتے رہیں۔ ولا تؤمنا ولا تنسنا ذکرک، اے اللہ اپنی یاد ہمیں مت بھلا، ہمیں اپنی یاد کی توفیق دے۔ ولا تہتک عنا سترک، اے اللہ پردہ پوشی مت ہٹا۔ ولا تجعلنا من الغافلین، اے اللہ ہمیں غافلوں میں مت فرما۔ یہ غفلت والی زندگی، میں جس نہج پہ پہنچ گیا
اس نہج پہ پہنچنے کے بعد اس پر اطمینان سے مطمئن ہو کر بیٹھ جاؤں، یہ صورتحال نہیں۔ حدیث پاک میں صحیح بخاری شریف میں واقع آتا ہے کہ ایک رات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو گئے، اور بیدار ہونے کے بعد فرمایا سبحان اللہ ماذا انزل من اللیل من الفتن وما فتح من الخزائن ایقظوا صواحب الحجر۔ فرما رہے ہیں آج کی رات میں کیا دیکھ رہا ہوں، کیسے کیسے فتنے رونما ہوتے جا رہے ہیں زمین پر، اور کیسے کیسے اللہ رب العزت کی رحمتیں اور فتوحات مسلمانوں کو مل رہی ہیں۔ اور پھر فرمایا ان حجرے والیوں کو بیدار کرو، ازواج مطہرات کی طرف اشارہ کیا، ان کو اٹھاؤ بیدار کرو، رات میں اللہ کو منائے کچھ رو دھو لیں۔ فرمایا کم من کاسیۃ فی الدنیا عاریۃ فی الآخرہ، دنیا کی زندگی میں جو عمل سے بیکار رہی، عمل نہ کر سکی، آخرت میں ان کا انجام بڑا خطرناک ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری فکر لگی رہتی تھی کہ دیکھو اپنے اندر تڑپ اور لگن پیدا کرو۔ جب ہمارے اندر تڑپ، مقصد سے تڑپ اور اپنے مقصد کی فکر ختم ہوتی جائے گی، دھن ختم ہوتی جائے گی، تو یہ انسان اوپر جانے کے بجائے پیچھے آنا شروع ہو جائے گا۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں، بڑے مورخ بھی تھے، محدث بھی، اور خطیب وقت کہلاتے تھے۔ انہوں نے مثال دی کہ انسان کی طبیعت پستی کی طرف مائل ہے، جیسے گیند کو آسمان پر پھینکا جائے، جب تک قوت کے زور پر اوپر جا رہی ہے، اور جب زور ختم تو نیچے آنا شروع ہوگا۔ میں نے اپنی اور اپنے اہل خانہ، اپنے بچے، اپنے بڑوں کی تربیت اور زندگی کا انداز کیسے گزارنا ہے، اور آگے جو میرا مقصد ہے، میری تیاری کا وقت ہے، اس کے لیے کیا کرنا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں دو قسمیں انسانوں کی، ایک عاقل، ایک عاجز بے وقوف۔ فرمایا عقل مند وہ ہے من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، عقل مند آدمی جس نے اپنے نفس اور اپنی خواہشات کو قابو کر لیا اور موت کے بعد کی زندگی کے لیے اس نے تیاری شروع کر رکھی، یہ ہے عقل مند۔ اور عاجز وہ ہے جو اپنی خواہشات نفسانی کے پیچھے لگ گیا، من چاہی زندگی گزار رہا ہے، جو اس کا جی چاہ رہا ہے وہ کر رہا ہے۔ فرمایا یہ عاجز ہے۔ اور ایسا عاجز آدمی فرمایا کہ اللہ رب العزت کا جب عذاب آ گیا، کوئی دنیاوی نقصان ہو گیا بڑا یا اخروی، اب یہ آدمی اپنے عجز کی بنیاد پر کچھ عمل تو کر نہیں سکا، اب اللہ رب العزت کے سامنے آرزوئے باندھ رہا ہے کہ اللہ بڑا غفور ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ پاک رحم کرنے والا ہے۔ میرے دوستو، موت برحق ہے، اور مجھے بھی آنی ہے، ہمیں بھی، اس کا نہ کوئی وقت ہے نہ اس کا کوئی زمانہ ہے، اور نہ اس کا کوئی ٹائم متعین ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ یاد آ گیا، مدینہ پاک میں رہا کرتے تھے، امام دار الہجرہ کہلاتے ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ خواب میں ملک الموت کو دیکھا۔ اتنا مدینہ پاک میں ہر وقت حج کرنے بھی نہیں جاتے تھے مدینہ پاک سے مکہ مکرمہ، کہ میں وہاں گیا تو مجھے وہاں موت نہ آ جائے، مجھے تو مدینے کی موت چاہیے۔ تو مدینہ پاک ہی میرے ایک مرتبہ خواب میں دیکھا اسرائیل علیہ السلام فرشتے نظر آئے، تو کہا اسرائیل ذرا یہ بتائیے کہ میری عمر کتنی ہے، میں حج کرنے چلے جاؤں، اس سال بہت دل چاہ رہا ہے کہ نہ جاؤں۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے خواب میں دیکھا، خواب میں دیکھتے اسرائیل علیہ السلام جواب دے رہے ہیں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو کہ ایسے 5 انگلیاں سیدھی کی اور 5 انگلیاں کر کے کہا کہ امام مالک سے فرمایا یہ ہے، یہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو دیکھا اور پھر تذبذب کا شکار تھے۔ دوسری صدی ہجری کے عالم ہیں محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ، بڑے محدث گزرے ہیں، محدث بھی تھے اپنے زمانے کے، بڑے مورخ بھی۔ تو ان کے پاس ایک آدمی کو بھیجا کہ جی میں نے ایسا ایسا خواب دیکھا، اس کی تعبیر بتائیے۔ یہ 5 کا جو اشارہ کیا انگلی سے اسرائیل علیہ السلام نے، یہ 5 کیا؟ میری عمر کے 5 سال باقی، 5 مہینے، 5 ہفتے، 5 دن باقی ہیں، کتنی میری عمر باقی رہ گئی کہ میں موت کی تیاری کروں، کس عمر سے اور کس وقت سے؟
تو اس کے اوپر حضرت محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دیکھو اسرائیل علیہ السلام نے یہ جو اشارہ کیا آپ کو 5 کا، یہ 5 کوئی سال نہیں، کوئی مہینے نہیں، کوئی ہفتے اور دن گھڑیاں نہیں، فرمایا کہ یہ 5 وہ چیزیں ہیں جن کو قرآن نے کہا مغیبات 5 مفاتیح الغیب 5 ہیں، ان اللہ عندہ علم الساعہ، اللہ کے پاس قیامت کا علم ہے اور اللہ پاک کو پتہ ہے انسان کب مرے گا۔ یہ وہ 5 چیزیں ہیں جن کا تعلق خاص اللہ رب العزت سے ہے، اللہ پاک کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، نہ کوئی نبی، نہ کوئی ولی، نہ فرشتہ، نہ اسرائیل۔ جب اللہ پاک کا حکم آتا ہے انسان کو موت آ جاتی ہے، قرآن جا بجا کہہ رہے دیکھو موت کا کوئی وقت نہیں، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، موت کا کوئی وقت نہیں، کوئی بھروسہ نہیں، لہذا موت سے پہلے پہلے اسلام لے آؤ، پکے مسلمان بن جاؤ، اور موت کا تو کوئی وقت ہے ہی نہیں۔ تو مفسرین نے لکھا مطلب یہ کہ اپنے اندر اسلام اور تقوی کی صفت اپنانے کی آج سے، اس ٹائم سے فکر کرو۔ موت کا وقت کا انسان کو کیا پتا کس وقت میں موت آ جائے؟ علماء نے لکھا قرآن نے اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، اس آیت کے تحت لکھا کہ کل جب اللہ پاک کے نافرمانوں کی پیشی ہوگی تو اللہ پاک کہیں گے تمہیں ہم نے اتنی عمر نہیں دی جس میں تم نصیحت حاصل کر لیتے، غوض و خوض کر سوچ لیتے، کیا تمہیں اتنی عمر نہیں ملی؟ وہ عمر کیا ہے؟ بعض حضرات نے لکھا کہ جی 40 سال، بعض نے کہا 60 برس، بعض مفسرین نے کہا کہ جب بال سفید ہو جائے، اور اس میں پھر اور باتیں کہ جب انسان نانا بن جاتا ہے، نانی بن جاتی ہے خاتون، مرد دادا بن جاتا ہے، دادی بن جاتی ہے عورت، یہ ساری نشانیاں ہیں۔ اتنی عمر ہے کہ کہا کہ اب تو وقت تیار ہو گیا، بالکل اب مہلت کا وقت نہیں۔ یہ تو عموماً عادت اللہ سنت اللہ یہ ہے کہ انسان 40 سال 50 سال 60 سال زندگی گزار لیتا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے کہ میری امتوں کی جو عمریں ہیں 60 اور 70 کے درمیان ہے۔ اگر 40 برس عمر ہو جائے اللہ تیرا شکر، اب دنیا کے بکھیڑوں کو کم کر کے آخرت اور موت کی فکر زیادہ، آخرت کے تذکرے زیادہ۔ آخرت کے تذکرے کتنے ہوتے تھے، کتنی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخرت کے احوال کس طرح سامنے رہتے تھے۔ غزوہ موطا میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تذکرہ آیا کہ بلکہ آپ کو وحی کے ذریعے بتایا گیا کہ آپ کے منہ بولے بیٹے حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ شہید کر دیا گیا۔ پھر آپ نے صحابہ کو وحی کے ذریعے اطلاع دی کہ اس کے بعد عبداللہ ابن رواحہ بھی شہید ہو گئے، اور اس کے بعد پھر اطلاع دی کہ ایک تیسرے صحابی وہ بھی شہید ہو گئے، اور پھر آخر میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں جھنڈا آ گیا۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث میں آتا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ واقعہ سنا رہے ہیں اور آنکھوں سے آنسو روا ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ بھی ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہمیں پسند نہیں ہے کہ یہ صحابہ ہمارے پاس ہوتے، کیونکہ اللہ پاک کے یہاں ان کا جو اکرام اور انعام ہے، جو نعمتیں ان کو اللہ پاک دے رہے ہیں وہ جس دنیا سے زیادہ اچھی ہیں، لہٰذا ہم بھی، اور بعض روایت میں آتا خود ان کو پسند نہیں ہے کہ وہ ہمارے پاس ہوتے۔ لہٰذا علماء نے لکھا ہے کہ آخرت کی جو نعمتیں، جب آخرت کے احوال منکشف ہو جاتے ہیں، آخرت کی نعمتیں سامنے آنے لگتی ہیں، اب اس بندے مسلمان سے کہا جائے کہ دیکھو یہ آخرت کے اندر، یہ مسلمان سے کہا جائے یہ نعمتیں اللہ پاک کی، یہ رضا، یہ جنت، تمہیں یہ نعمتیں چاہیے یا ابھی دنیا میں کچھ اور رہنا چاہتے ہو؟ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ مجھے کسی مسلمان کو تکلیف یا پریشان کرنا بہت گراں گزرتا ہے۔ حدیث کے الفاظ مفہوم قریب قریب ہے۔ فرمایا کہ موت ایک ایسی چیز ہے کہ ایک مسلمان پر آنی ہے گراں، لیکن اللہ پاک فرما رہے ہیں اس سے لابودی اور اس سے چارہ بھی نہیں، اس کے باوجود اللہ پاک کو کسی مسلمان کے لیے کوئی تکلیف، مسلمان کا آزمائش میں پڑنا بھی گراں گزرتا ہے۔ چنانچہ دیگر احادیث میں فرمایا گیا کہ جب جنت اور جہنم قریب لائی جاتی ہے موت کے وقت میں، اس سے کہا جاتا ہے کہ یہ نعمتیں ہیں۔ اگر اس موقع پر مسلمان کو اختیار دیا جائے کہ جنت جاؤ گے، یہ احوال چاہیے تمہاری نعمتوں کا یہ بدلہ، یا دنیا میں جاؤ گے، تمہاری بیٹی کی شادی ہے کل، تمہارے دنیا کے فلاں کام رکے ہوئے، یہ کام کرو گے یا یہ نعمتیں،
وہ ساری چیزوں کو چھوڑ دے گا اور ایک جنت کو اور اللہ پاک کی نعمتوں کو پسند کرے گا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جو شخص مسلمان ہو کر اللہ پاک سے ملاقات کو پسند کرتا ہے اللہ پاک بھی اس کے وصال کو اور اس سے ملاقات کو پسند کرتے ہیں. جو شخص اللہ پاک سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہے اللہ پاک بھی اس سے ملنے سے ناپسند. تو میرے دوستو، معزز سامعین اور بزرگان دین، موت برحق ہے لیکن موت کے لیے کوئی وقت نہیں. اگر عمر 40 50 اور 60 ہو گئی ہے پھر تو آدمی کو سوچنا ہی چاہیے کہ میری عمر کتنی گزر گئی اور میں کیا کر رہا ہوں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ضرورت جس بات کی ہے وہ یہ کہ میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوا یہ والا میں اپنے آپ سے مخاطب ہوں. ہم میں سے ہر شخص مرد ہو کہ عورت اپنی زندگی میں ذرا غور کر کے دیکھے کہ میرا یہ عمل کس طرح چل رہا ہے، میں کس رخ پر جا رہا ہوں. قرآن کریم اور احادیث مبارکہ کا جو طریقہ ہے وہ بتا رہا ہے انسان اپنے ہر عمل سے موت کے لیے تیار بیٹھو. حضرات صحابہ کی اگر ہم زندگیوں کی دیکھتے ہیں ان کی عمریں زیادہ نظر نہیں آتی. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دنیا آج جانتی ہے. تاریخ کی کتابوں میں ایک ایک صحابی کی عمر لکھی. حضرت خالد رضی اللہ عنہ کی عمر 40 سال. حضرت فاطمہ الزہرا بنات النبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنی ہیں ان کی ازواج 20-30 کے درمیان، زیادہ سے زیادہ 30 سے کچھ اوپر. بس ہمیشہ جینے کے لیے 50 اور 70 سال اور 100 سال کے لیے ہم دنیا میں نہیں آئے. آج اس وقت سے موت کی قرآن کریم کہہ رہا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَ. اللہ پاک کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے. مفسرین نے لکھا اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے جہاں مطلب ہے اس میں یہ کہ انسان ہر عمل میں اپنی نماز عبادات معاملات میں سوچتا رہے کہ جی میں اللہ پاک کے سامنے کھڑا ہوں، میرا یہ عمل اللہ کو راضی کر رہا ہے کہ ناراض. یہ ہے میری موت کی تیاری. چنانچہ حضرت ایک واقعہ آتا ہے. ایک صاحب تھے، بڑے ان کی جستجو رہتی تھی کہ جی اگر آخری وقت پتہ چل جائے مجھے. ایک تو آخری وقت کیسا ہوتا ہے انشاءاللہ اس کا مطالعہ عرض کرتا ہوں. مجھے پتہ چل جائے جی میرا آخری وقت آ گیا، تھوڑا سا وقت رہ گیا، 1 گھنٹہ 2 گھنٹے رہ گیا، 1 دن رہ گیا، تو میں کیا کروں گا. جستجو تھی کہ جی میری موت تو آنی ہے، اگر مجھے اتنا پتہ چل گیا تو میں اس وقت میں اس مہلت میں کروں تو کیا کروں. اس سوال کو لے کر انہوں نے مختلف سفر کیے. ایک صاحب کے پاس گئے، جی آپ کو اگر پتہ چل جائے کہ اگر آپ کی عمر کے ابھی 2 گھنٹے باقی ہے تو اب اس 2 گھنٹے میں آپ کیا کریں گے. کسی نے کوئی جواب دیا کہ جی میری نمازیں رہ گئی ہیں، میں قضا عمری پوری کر لوں گا. کسی نے کہا کہ جی میرے معاملات میں ذرا کوتاہی ہو گئی ہے، ان معاملات کو صحیح کر لوں گا. کسی نے کہا کہ میرے فلاں چیزیں ہیں. کسی نے کہا میں وصیت نامہ لکھ لوں گا. مختلف حضرات نے اپنے اپنے ذوق سے مختلف باتیں کی. ایک بزرگ کے پاس پہنچے کہ جی اگر آپ کو پتہ چل جائے تو ان بزرگ سے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ اگر آپ کو یہ پتہ چل جائے اتنا وقت رہ گیا آپ کی زندگی کا تو آپ کیا کریں گے اتنا وقت. تو فرمانے لگے کہ میں کیا کروں گا کہ جی حضرت یہ پوچھنے آیا ہوں کہ اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ کی زندگی کا اتنا وقت رہ گیا آپ اس وقت میں پھر کیا کریں گے. فرمایا جو اس وقت کر رہا ہوں. جواب دیا کہ جو اس وقت کر رہا ہوں وہی کروں گا. میں نے ہر معاملے کو کوشش کر کے اپنے معاملات کو، اپنے عبادات کو، اپنے اخلاق کو، اپنے طرز زندگی کو، اپنے دیگر معاملات کو سمیٹ لیا ہے. میں اللہ کے سامنے جانے کے لیے تیار بیٹھا ہوں. سفر کے لیے میں نے سامان تیار رکھا ہوا ہے. اگر مجھے پتہ چل جائے وقت پورا ہو گیا تو. ہمارے بزرگوں میں کیسے کیسے واقعات. حضرت مفتی عزیز الرحمان عثمانی رحمۃ اللہ دارالعلوم دیوبند کے بڑے مفتی گزرے. حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی قدس اللہ سرہ کے بعد اگر درجہ تھا تو ان کا دارالعلوم دیوبند کے صدر مفتی. ساری زندگی دین کی خدمت کرتے رہے اور خاص کر منصب افتاء فتویٰ نویسی، فتوے لکھنا ان کا کام. علماء نے لکھا کہ نزاع کا وقت تھا،
ملک الموت پہنچے تھے اور حضرت فتویٰ لکھ رہے تھے. فتویٰ لکھتے لکھتے حضرت کا انتقال ہوا، جس کو بعض حضرات نے لکھا کہ ملک الموت نے آ کے فتویٰ چھین لیا کہ حضرت ٹائم ختم. یہ ہمارے بزرگان دین ہیں کہ تیاری کر رکھی ہے. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ مشہور ہے. قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق راوی ابراہیم بن جراح ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں قاضی صاحب کی عیادت کے لیے گیا تو قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا مرض الوفات چل رہا تھا. مجھ سے پوچھنے لگے کہ یہ بتاؤ کہ حج کی جو رمی کرتے ہیں پیدل کرتے ہیں سواری اس پہ کرتے ہیں؟ تو جی میں نے عرض کیا کہ جی پیدل کرتے ہیں حج کی رمی. فرمایا تم نے غلط کہا. پھر میں نے عرض کیا جی حج کی جو رمی ہے وہ تو سواری پہ کرتے ہیں. فرمایا یہ بھی غلط ہے. تو کہا وہ بھی غلط یہ بھی غلط، آپ بتا دیں. فرمایا کہ جس رمی کے بعد رمی ہو وہ تو سواری پر، وہ تو فرمایا کہ سواری پر جو ہے پیدل افضل ہے کہ اس کے بعد ٹھہرنا ہے اور اس کے بعد جو ہے دعا مانگنی. اور جس رمی کے بعد رمی نہ ہو، آخری جمرہ عقبہ کی رمی، وہ سواری پر افضل ہے، اس کے بعد ٹھہرنا نہیں ہے. فرمایا یہ مسئلہ بیان کیا قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے. اور کہتے ہیں کہ ابراہیم بن جراح کہتے ہیں کہ اس واقعے کو میں نے حضرت سے سوال جواب کیا. میں فارغ ہو کر ابھی دہلیز پہ پہنچا تھا، اندر سے رونے کی آواز آئی کہ قاضی صاحب کا انتقال ہو گیا. تو کہنے لگا میں بھی حیران ہوا کہ اتنا زیادہ حریص شخص جس نے اپنی ساری زندگی کو اوقات علم میں. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق مشورے پوچھا گیا کیسے موت آئی؟ فرمانے لگے مجھے تو کچھ خبر نہ ہوئی، ایک علمی مسئلے میں مصروف تھا اور سوچتے سوچتے میں اللہ پاک نے اپنی طرف منتقل فرما دی. میرے دوستو، یہ موت کی تیاری کرنی ہے اور میں نے اب سے کرنی ہے وقت اور عمر کی تعیین کے بغیر. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ دیکھو اچھے اعمال کر لو. اللہ کے نبی علیہ السلام کے متعلق حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیان شروع فرماتے تھے تو رگیں پھول جاتی، چہرہ انور سرخ ہو جاتا. احادیث میں یہ بھی آتا ہے کہ اس طرح بیان واز فرماتے جیسے ابھی تمہارے اوپر صبح میں دشمن حملہ کر رہا ہے، ابھی شام میں تم پر حملہ آور ہو رہا ہے دشمن. فرماتے خدا کا عذاب تیار ہے، یا تو نیک بن جاؤ یا اللہ کے عذاب کے لیے تیار ہو جاؤ، جس کی مختلف شکلیں. تو حدیث پاک میں فرمایا دیکھو نیک اعمال کر لو، نیکیوں کا ذخیرہ آج جمع کر لو اس سے پہلے کہ تمہیں موت آ جائے. کس بات کا انتظار ہے؟ تم یہ چاہ رہے ہو ابھی جی رہے ہو اور ابھی موت کا پروانہ تیار. فرمایا اگر موت نہیں آتی، آج اللہ نے تمہیں روپیہ پیسہ دیا ہے، دوسری چیز فرمایا یہ روپیہ پیسہ ختم ہو جائے اور تم مٹی میں مل جاؤ، ایسا بالکل فقر آ جائے، کھانے اور پینے کے لالے پڑ جائیں. ہمارے حالات ہمارے سامنے کہ ایسے زلزلہ اور ایسے سیلاب نے محل والوں اور کروڑ اور لکھ پتیوں کو بالکل مانگنے والوں کی صف میں کھڑا کر دیا. یہ کہیں دور کی بات نہیں، ہمارے اپنے جو کل دیا کرتے تھے دینے والے آج لینے والے بن گئے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ دیکھو ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں ایسا فقر و فاقہ آ جائے تمہیں مٹی سے ملا، یا تم انتظار میں ہو کہ ابھی میرے پاس وقت نہیں ہے، میں نے پیسہ جمع کرنا ہے اور میں نے ابھی بڑا مقام لینا ہے، قوم کے قبیلے کا بڑا سردار. فرمایا کہ پیسہ جمع کرتے کرتے ایسا نہ ہو کہ یہ پیسہ تمہیں سرکش بنا دے اور یہ پیسے کی زیادتی اللہ پاک کے احکام تم سے توڑوا دے. چوتھی چیز فرمائی کیا تم اس انتظار میں ہو کہ بڑھاپا تمہیں آ جائے اور بڑھاپا آنے کے بعد تمہاری عقل کو ختم کر دے؟ لوگ کہنے لگے کہ جی بڈھا ہو گیا ہے، عقل سٹیا گئی ہے، بڈھا سٹیا گیا، اب جا کے اللہ کی عبادت کرو. پانچویں چیز فرمائی ابھی وقت نہیں آیا تو کیا تم اس صحت کے زمانے کو چھوڑ کر بیماری کا انتظار کر رہے ہو؟ بیماری لگ جائے اور پھر بیماری لگنے کے بعد وہ بیماری تمہیں بالکل مفلوج کر دے. اور چھٹی چیز فرمائی کہ دجال، قیامت. فرمایا قیامت آ جائے، کیا قیامت کے انتظار میں ہو؟ قیامت تو بڑی ہولناک ہے، بڑی کڑوی ہے. اور پھر فرمایا ساتویں چیز یہ کہ تم انتظار میں ہو دجال کے، اور دجال تو ایسا فتنہ ہے دجال کا کہ جس کا انتظار کیا جا رہا ہے اور یہ بس رونما ہوتا ہی ہے.
تو یہ حدیث مبارکہ صاف لفظوں میں بتا رہی ہے کہ دیکھو انسان جس وقت میں، جس عمر میں اور جس عمر کے حصے میں ہے، یہ انسان آج اپنی تیاری پوری کر لے. آج سے فکر میں نے کرنی ہے عبادات، آج سے میں نے فکر کرنی ہے معاملات، آج سے میں نے قبر کے اور آخرت کے احوال پڑھنے ہیں، کہنے ہیں، اپنے بچوں میں، اپنے گھر والوں میں کہنے سننے کا عمل کرنا ہے. جب تک میں کہوں گا سنوں گا نہیں، فکر پیدا نہیں ہوگی. آج سے میں قبر اور قبر کی بات کی زندگی کو کہوں گا، سنوں گا، کہوں گا، آخرت کے احوال بتاؤں گا، یہ کریں گے تو یہ ہوگا، یہ کریں گے تو یہ ہوگا. ایسے ماحول میں، ایسے مدارس اور مراکز میں بچوں کو بھیجنا ہے، ان کے اندر فکر آخرت. بچے کہاں پڑھ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، یہ ہمارے پاس امانت. یہ وقت، یہ عمر، یہ صحت، یہ جوانی ایک مرتبہ ملتی ہے، بار بار نہیں ملا کرتی. تو میرے دوستو آج سے فکر. حدیث پاک میں آتا ہے کہ قبر میں جب بندہ لٹایا جاتا ہے تو قبر کے اندر انسان سے جو سوالات ہوتے ہیں، اس میں ایک بڑا عذاب قبر کا بڑا سبب جو بنا کرتا ہے وہ پیشاب میں احتیاط نہ کرنا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ 2 قبروں کے پاس سے گزرے اور فرمائے ان دونوں قبروں کو عذاب ہو رہا ہے. یہ جو صاحب ہیں پیشاب میں احتیاط نہیں کرتے تھے، پیشاب میں پاکی حاصل نہیں کرتے تھے، اور یہ دوسرے صاحب جو ہیں یہ چغل خوری کیا کرتے تھے. معلوم یہ ہوا یہ چھوٹا سا عمل ہے. انسان بیت الخلاء جا رہا ہے، آ رہا ہے سنت طریقے پر، آداب کے مطابق. پیشاب کرنے کے بعد، قضاء حاجت کے بعد فقہ نے لکھا چند منٹ، 5 منٹ، 10 منٹ انتظار کر کے پھر وضو کرے. یہ فطرت انسانی اللہ پاک نے رکھی. فوراً وضو کرنے سے بس اوقات وضو بنتا ہی نہیں. اب یہ عمل ہے قبر کی تیاری بتا رہے ہیں. اس عمل کے وقت اگر قبر اور اللہ رب العزت کے آخرت کے مراحل سامنے ہیں، بردباری کے ساتھ آدمی اس کام کو کر رہا ہے، یہ بھی عبادت. اور اللہ نہ کرے ایسے کام میں بے احتیاطی برتی تو فرمایا کہ عموماً عذاب قبر جو ہوا کرتا ہے اسی پیشاب میں احتیاط نہ کرنے کے سبب. پہلی سیڑھی ہے ہی قبر. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ رویا کرتے تھے جب قبر کا تذکرہ آتا. کسی نے کہا جنت کا تذکرہ آتا ہے، جہنم کا آپ نہیں روتے. قبر کی باتیں شروع ہوتی ہیں، رونا شروع کرتے تھے. فرمایا نبی پاک علیہ السلام کے ارشاد ہے کہ قبر جنت کی اور جہنم کی منازل میں پہلی منزل اور پہلا مرحلہ ہے، پہلا درجہ ہے. جو اس میں کامیاب، آگے کے مراحل اس کے لیے آسان، جو یہاں ناکام آگے ناکام. تو یہ قبر کی زندگی میرے دوستو. انسان کا جسم رکھ دیا جاتا ہے اور فقہ نے لکھا کہ یہ جسم جو ہے یہ تو ایکسپائر ہو گیا جب میرا انتقال ہو گیا، اور یہ موت برحق ہے. جب مجھے قبر میں رکھ دیا جائے گا تو رکھنے کے بعد یہ جسم تو یہاں ختم. اب جس میں مثالی عطا ہوتا ہے اور پھر فرشتہ آ کے سوال جواب کرتا ہے، وہ جسم اٹھ کے بیٹھتا ہے اور بیٹھنے کے بعد وہ جسم من ربک ما دینک من رسولک کا جواب دیتا ہے. یہ جسم تو اس پر اتنی محنت جتنا اس نے رہنا ہے. اصل جانے والی چیز تو روح اور انسان کے اعمال اور ایمان ہے. تو قبر کی تیاری میرے دوستو اپنے عمل سے اور اپنی زندگی کے معمولات میں سب سے پہلی چیز طہارت صحیح، نماز صحیح، دین صحیح. لا ایمانہ لمن لا امانۃ لہ. اسی طرح الصلاۃ عماد الدین بھی ہے کہ نماز ستون ہے دین کا. حدیث پاک میں اس کو مثال دی گئی جیسے 5 پلر ہیں، درمیانی پلر شہادتین ہے اور ایک پلر جو کونے کا وہ نماز ہے. ایک پلر گر جائے کسی عمارت کا، عمارت مخدوش ہو جاتی ہے. تو یہ نماز ایک بڑا ستون ہے ایمان کا. حدیث پاک میں فرمایا قبر میں جاتے ہیں پہلا سوال طہارت کے متعلق، اور آخرت میں سب سے پہلا سوال نماز کے متعلق. جو شخص آخرت میں نماز کے سوال میں کامیاب، فرمایا کہ یہ شخص اگر نماز اس کی پوری صحیح تو یہ شخص تو کامیاب، اس کے سارے اعمال صحیح. اور اگر اللہ نہ کرے نماز میں کمی تو اس کے دیگر اعمال میں بھی کوتاہی ہوگی. یہ غور کرنا ہے میں نے کہ جی نماز کے معاملات میں نے کیا کیا اپنی زندگی. بالغ ہونے کے بعد کس عمر سے نماز فرض ہوئی، کب طہارت اور نماز کے معاملات میں نے توجہ کی اور کہاں غفلت برتی. کوئی قضا عمری تو نہیں رہ گئی، کوئی فرائض میں قضا عمری، نمازوں کی، روزوں کی، زکوٰۃ کی. ان باتوں کو آج سے میں نے سوچ رہا ہے اور آج سے فکر کرنی ہے دوستو. توبہ میں کرتا رہوں، توبہ استغفار کرتا رہوں، نمازیں نہ پڑھوں، قضا عمری نہ کروں.
اپنی زندگی میں غور نہ کروں تو یہ پھر دوسرے نمبر کی توبہ ہے، پہلے نمبر کی نہیں۔ آخرت میں اگر سوال، قبر میں سوال ہے تو طہارت کے متعلق پہلا سوال، اور آخرت میں پہلا سوال نماز کے متعلق۔ جس کی نماز جیسی، اگر نماز کو اچھی بناتا ہے، نماز میں محنت کرتا ہے، خشوع خضوع توجہ دھیان اور صحیح طور پر طہارت حاصل کر کے کرتا ہے، یہ ہے نماز کامیاب۔ اور اللہ نہ کرے یہ امور نہیں ہے تو نماز میں ناکامی۔ یہ ہے ہماری قبر کی تیاری، یہ ہے ہماری موت کی تیاری۔ پھر علماء نے لکھا کہ نماز اور طہارت تو ہے ہی بنیاد، لیکن نماز طہارت کے ساتھ ساتھ دیگر معاملات، اپنے اخلاق، اپنے معاشرت کی فکر کرنا۔ ایک آدمی نمازی ہے، اللہ نے اس توفیق دی مدرسے سے، خانقاہ سے، مسجد سے جوڑنے کی، بڑا نمازی بن گیا۔ نماز شروع کرتا ہے تو متوجہ نہیں ہوتا دائیں بائیں، بڑی مبارک اس کی صفت۔ لیکن نماز کے بعد اللہ معاف فرما دے، یہ شیطان کا حملہ ہے کہ اگر ایک جگہ آدمی کامیاب نظر آتا ہے تو دوسری جگہ پر شیطان حملہ کر کے معاملات کے میدان میں صفر۔ معاملات میں بالکل ٹھیک ہے، ایک طرف یہ صورتحال ہے اور ایک طرف جو ہماری ہے کہ جی معاملات ٹھیک ہونے چاہیے، حقوق العباد کی ادائیگی ہو۔ بھائی نماز تمہارا ذاتی معاملہ ہے، نجی معاملہ، نماز کے متعلق نہیں کہا کرو بھائی جو پڑھ لے ٹھیک ہے، نہیں پڑھے اللہ غفور الرحیم۔ میرے دوستو اگر یہ طریقہ ہے، نماز کا سوال پہلے ہے، بے شک اللہ غفور الرحیم ہے، لیکن غفور الرحیم جب آدمی محنت کرے، کوشش کرے، رات کو وقت سے سوئے، پاکی ناپاکی کا خیال کر۔ اب محنت کرنے کے بعد کمی کوتاہی رہے کہ بے شک اللہ پاک معاف فرما دے۔ محنت ہی نہیں کی، نہ رات کے سونے میں نہ صبح جاگنے میں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو اتنا اہتمام تھا فجر کی نماز کا، عشاء کی نماز عشاء کے بعد گفتگو تک کرنے کو ناپسند فرماتے۔ یکرہ النوم قبل اول حدیث بعد، حدیث پاک میں آتا ہے عشاء کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو کرنے کو ناپسند فرماتے کہ نماز پڑھی، نامہ اعمال بن آج کے دن کا۔ اب نامہ اعمال عشاء کی نماز پہ بند ہوا تو اگلے دن نماز سے نامہ اعمال ہمارا کھلے۔ تو نماز کے اوپر کتنی میں نے محنت کی، نماز کی کیا تیاری کی، یہ ہے میری موت کی اور قبر کی تیاری۔ نماز، اور میرے دوستو نہ تو ایسا کہ جی معاملات ہی اصل ہے، نماز کی فکر نہیں، اور نہ ایسا کہ جی نماز ہے، میرا تعلق تبلیغ جماعت سے ہے، میرا تعلق مدرسے سے ہے، نماز میں بہت اچھی پڑھتا ہوں، لیکن معاملات کے میدان میں صفر۔ معاملات، اخلاق، معاشرت، یہ بھی میرے دین کا ایک بڑا حصہ ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جانتے ہو مفلس کون؟ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ مفلس تو وہی ہوتا ہے جس کے پاس روپیہ پیسہ رہا۔ فرمایا نہ، مفلس یہ نہیں، مفلس تو وہ ہوتا ہے بڑا عبادت گزار، بڑا روزے دار، اس نے بہت زیادہ حج کیے، بہت عمرے کیے، بڑے بڑے روزے، نفلی روزے رکھتا رہا، ایام 20 کے روزے، 6 شوال کے، سب کچھ کیا، لیکن اس نے اپنے معاملات اور اپنے اخلاق کے سنوارنے کی فکر نہیں کی۔ روز قیامت کب اللہ کے دربار میں آیا اور اللہ کے دربار میں اس حال میں حاضر ہوا کہ ایک مدعی آیا، یا اللہ اس نے مجھے گالی دی تھی، دوسرا آیا، یا اللہ اس نے مجھے برا بھلا کہا تھا، تیسرا آیا اور آ کے کہتا ہے کہ یا اللہ اس نے میرا مال لیا تھا، 2 پیسہ اگر کسی کے رہ گئے ادا نہیں کیے، 700 مقبول نمازیں اس عابد کی نکال کے اس کو دے دی جائیں گی 2 پیسے کے مقابلے میں۔ فرمایا کہ جب یہ صورتحال ہے، کوئی حج لے جائے گا اس کا، کوئی عمرے لے جائے گا، کوئی اس کی نمازیں لے جائے گا، کوئی روزے لے جائے گا، یہ اعمال کے بغیر رہ جائے گا۔ جب اعمال کے بغیر تو اب اور مدعی موجود ہوں گے، کہا جائے گا اچھا اس کے پاس اعمال تو ہے نہیں، اپنی برائیاں لے لے کے اس کے اوپر ڈالتے رہو، یہ سبوں کی برائیاں لے کر جہنم میں اوندھے منہ جائے گا اتنی محنت کرنے کے باوجود۔ فرمایا یہ ہے مفلس۔ میرے دوستو جہاں عبادات کی فکر ہے، اپنے معاملات کی، اپنے زبان اور اخلاق کی۔ حضرت معاذ 2 واقعے ذہن آئے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشے سے تعلق رکھتے تھے، کالی شکل کے تھے۔ ایک مرتبہ مفسرین نے واقعہ لکھا، 26ویں پارے میں آتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کو اذان دینے کا حکم ہوا تو بلال حبشی سے کہا آپ اذان دیجئے۔ بڑے مؤذن تھے، انہوں نے اذان دی تو قریش مکہ کیا کہتے، کہنے لگے کہ محمد عربی کو کالے کوے کے علاوہ کوئی نظر نہیں آیا۔ ایک دوسرا کچھ کہنے لگا کہ معاذ اللہ اور کوئی نہیں ملا، میرا باپ آج کیوں زندہ ہے، اس طرح کی معاذ اللہ باتیں کرنے لگے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام تھا
کیونکہ وہاں تو تقوی دیکھا جاتا ہے. قرآن اترا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ تمہاری شکلوں کو صورتوں کو نہیں دیکھ رہے, دل کی کیفیت کو. چنانچہ ایک موقع پر ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے قبیلے بنو غفار تعلق رکھتے تھے, تو ان کی زبان کوئی بات ہوئی آپس میں تو میں تو کہہ دیا کہ بلال حبشی سے کہہ دیا کہ تم تو حبشن کے بیٹے ہو, تمہاری ماں کا تعلق تو حبش سے, یبن السودا کالی عورت کے بیٹے. یہ کہہ کر آڑ درائی بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدمت نبوی میں حاضر ہوئے. حضرت ابو ذر غفاری پرانے مسلمان, اللہ کے نبی کے خاص الخاص, اور آگے کہا کہ اللہ کے نبی یہ آپ کے خاص ساتھی ہیں, مجھے کہہ رہے کالی عورت کے بیٹے. کہا ابو ذر ادھر آؤ, تم نے کہا ہے اس کو ایسا؟ کہ جی کہا ہے. کہا انک امرؤ فیک جاہلیہ, ابو ذر تم میں ابھی زمانے جاہلیت کی صفات موجود ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ اپنی انتہا کو پہنچ گیا. ابو ذر اپنے اخلاق کو تم نے صحیح نہیں کیا, زبان کی حفاظت نہیں کی, زمانہ جاہلیت کی صفات آج بھی ہیں. معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ ایک موقع پہ کہنے لگے یا رسول اللہ, ہم جو زبان سے کہہ دیتے ہیں, زبان سے ہمارا کہنا سننا ہو تو اس پر بھی کوئی پکڑ ہوگی. فرمائے اے معاذ تیری ماں تجھے روئے. انسانوں کو جہنم میں اوندھے منہ اگر کوئی چیز گرانے والی ہے تو اس کی زبان کی کھیتیاں ہی تو ہیں. یہ زبان, یہ اخلاق, یہ ہمارے طرز. قرآن کریم بھی بڑے عجیب انداز میں کہہ رہا ہے وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى. قرآن کریم کا انداز دیکھیے کہ لوگوں یہ کام کرنے کے, اور دیکھو جب بات کہو عدل سے کہو, اور کیوں خاص کر اپنے رشتہ داروں میں عدل سے بات کرو. انسان دوسرے کے سامنے تو بڑا مہذب بن جاتا ہے, با اخلاق بن جاتا ہے, دوسرے کے سامنے تھوڑی دیر کے لیے جانا ہوتا ہے, میں نے یہاں تھوڑی دیر بات کرنی ہے, آپ کو کتنا با اخلاق نظر آ رہا ہو, لیکن بات جب ہوگی وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى, اپنے رشتہ داروں میں. نبی پاک علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ جب تم میں سے بہتر آدمی وہ ہے جس کے اخلاق اپنے گھر والوں کے حق میں اچھے. وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي, فرمایا اہل خانہ کے حق میں سب سے بہتر ہوں. اور روز قیامت اگر ترازو کے اندر اعمال کا بوجھ اور وزن ہوگا تو وہ اچھے اخلاق کا. جس آدمی نے اپنے اچھے اخلاق کر لیے, کل روز قیامت اس کا وہ درجہ ہوگا جو ساری رات کے تہجد گزار اور دن بھر کی عبادت, روزے دار کا درجہ جہاں ملے گا وہاں پر اچھے اخلاق والے کو بھی درجہ نصیب. میرے دوستو, اپنے معاملات میں, اپنے اخلاق میں, معاملات کا مسئلہ دیکھیں, کاروبار کا مسئلہ دیکھیں, نکاح طلاق کے مسائل. اس وقت ہمیں یاد نہیں رہا کہ یہ تقویٰ بھی ہے, موت کی تیاری بھی. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس ایک آدمی آتا ہے اور آگے کہتا ہے کہ ابن عباس, کیا ہو گیا, کیا پریشانی ہے؟ کہنے لگے ابن عباس ایک مسئلہ یہ ہو گیا کہ میری بیوی سے لڑائی ہو گئی, میں نے بیوی کو 3 طلاقیں دے دی, اور طلاقیں دینے کے بعد اب میں پریشان ہوں, بچے ہیں, کیا کروں میں؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمانے لگے ایک آدمی یہاں سے گھر جاتا ہے, اس پر بے وقوفی سوار ہوتی ہے, حماقت سوار ہوتی ہے, اور اس کے بعد 3 طلاقیں دے کے آ جاتا ہے. اللہ کا خوف اس کے اندر اس وقت نہیں ہوتا, اس وقت قبر کو سامنے نہیں رکھتا. جب اس وقت تقوی نہیں تھا, خوف نہیں تھا, اللہ نے اس کے لیے کوئی راستہ نہیں نکالا. قرآن کہتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا, جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے راستہ نکالتا ہے, اس کے لیے روزی کے سوال پیدا کرتا ہے. اے انسان, تو نے اللہ کا خوف نہیں کیا, زبان سے 3 مرتبہ طلاق دیتے ہوئے, تیرے لیے کوئی راستہ نہیں ہے. یہ معاملات ہیں میرے دوستو. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا واقعہ ذہن میں آیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اہلیہ کو طلاق دی, بچہ چھوٹا تھا. عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ بچہ میرے ساتھ رہے گا. ان کی اہلیہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دروازہ کھٹکھٹایا. ابو بکر, عمر کیا کہہ رہا ہے؟ چھوٹا بچہ ہے, پرورش کا حق تو میرا ہے. عمر کے جتنے درجات ہیں, لو کان بعدی نبی لکان عمر, جس عمر سے, جس راستے سے عمر گزر جائے شیطان نہیں گزر سکتا. نبی پاک علیہ السلام فرما رہے ہیں, اتنا اعلیٰ مقام. لیکن یہ عورت جا کے دروازہ کھٹکھٹا رہی ہے ابو بکر صدیق کا کہ یہ عمر یہ کہہ رہے ہیں حق پرورش کا میرا ہے کہ عمر کا؟ حضرت ابو بکر فرما رہے اے عمر, اگر اس بچے کو تم شہد بھی چٹاؤ تو ماں کا جو دودھ ہے وہ اس سے کہیں بدرجہ افضل ہے. شریعت کا حکم اور تقوی کہ تم بھی پابند ہو, میں بھی. میرے دوستو, یہ ہے معاملات. ان معاملات کی اگر میں نے تیاری کی ہے, اگر میں نے اخلاق کی درستی کی, قرآن کریم کی سب سے بڑی آیت اذا تداینتم بدین, حفاظ کرام کو معلوم ہے یہ سب سے بڑی آیت اگر ہے تو وہ معاملات کو لے رہی. معاملات کو لکھو, معاملات کو ایسا کرو. ہم نے ان معاملات کو نکال دیا دین سے کہ یہ کچھ نہیں ہے جی, نماز پڑھ لی, روزہ رکھ لیا, حاجی صاحب بس کامیاب. کہاں میں نے موت کی تیاری کی, موت میرے آگے. بہرحال یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل حدیث کی طرف دوبارہ میں لوٹتا ہوں اور بات کو سمیٹ رہا ہوں
کہ عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کو قابو کرے اور فرمایا موت کی بعد کی تیاری کرے. یہ موت کے بعد کی تیاری نماز میں بھی ہے، عبادات میں بھی ہے، معاملات میں بھی ہے اور اخلاق میں بھی. موت کی تیاری اب سے کرنی. اب موت کی نشانیاں کیا ہے، وقت کیا ہے، وقت تو اللہ پاک ہی جانتے ہیں. لیکن علماء نے لکھا کہ عموماً احادیث مبارکہ اور عادت اللہ یہ بتا رہی ہے کہ انسان کو کچھ نہ کچھ عوارض آتے ہیں. ایسے بھی ہو جاتا ہے کہ جلدی آدمی اچانک انتقال ہو جاتا ہے، اچانک کی موت سے. اس لیے حدیث پاک میں فرمایا کہ اللہ میں پناہ مانگتا ہوں اچانک کی موت سے. اچانک کی موت میں معاملات رہ جاتے ہیں، کچھ مسائل رہ جاتے ہیں. تو موت سے پہلے عموماً کچھ نشانیاں آتی ہیں. اسی لیے حضرات محدثین نے لکھا کچھ نہ کچھ بیماریاں آتی ہیں، آزمائشیں آتی ہیں. آدمی دوڑ رہا تھا، دوڑ کے بھاگ کے کام کر رہا تھا، جی اب میں دوڑ نہیں سکتا، اب گھٹنوں میں ورم آ گیا. بھاگ کے سیڑھی چل رہا تھا، سیڑھی نہیں چل سکتا، سانس پھول رہا ہے. اب اس کی انسان کی زندگی کی روٹین میں چینجنگ آنی شروع ہوتی ہے. یہ تبدیلیاں آنا، یہ تھوڑی بیماریوں کو پیدا ہونا، سمجھ لے کہ جی مسافر ہوں، مسافر میں بھول گیا، دوبارہ بھولا ہوا سبق یہ چیزیں سکھا رہی ہیں، میں تو مسافر ہوں، مسافر. اور وہ واقعہ یاد آیا کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام سے ایک صاحب کی دوستی ہو گئی. کہا اسرائیل جب میرے روح قبض کرنے آؤ تو مجھے بتا دینا. یہ اسرائیل علیہ السلام سے. تو اسرائیل علیہ السلام نے کہا ہاں ضرور بتاؤں گا تمہیں. ایک دن پہنچ گئے کہ جی میں آ گیا ہوں. کہا کیوں؟ کہ روح قبض کرنی ہے آپ کی. کہا اسرائیل ہماری تمہارے پرانا یارانہ اور پھر تم نے وہی بات کی. کہا تم نے سنا نہیں کہ تمہارے پڑوس میں فلانے کا انتقال، تمہارے سامنے فلانے کا انتقال، تمہارے بھائی کا، بیٹے کا، بچے کا، باپ کا انتقال. کہا سنا. کہا میں تو اسی طرح بتا کے آیا کرتا ہوں. میں جو گھروں میں آتا ہوں وہ اسی طرح بتاتا ہوں کہ دیکھو میں یہاں آ چکا ہوں، اس کو لے جا چکا، باپ کو لے جا چکا، بیٹے کو لے جا چکا، بہن کو لے جا چکا. یہ طریقہ ہوتا ہے میرے بتانے کا. میرے دوستو، یہ موت کی نشانیاں ہمارے سامنے بڑوں چھوٹوں کے صبح شام کے اعلانات، فلانا رہا فلانا نہ رہا. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا شہر ہے جہاں اے برادر نمانت بکس، اے میرے بھائی زندگی اور یہ دنیا کسی کے ساتھ نہیں رہتی، دل اندر جہاں آفری بندوبست، اس دل کو اللہ پاک اور اس دنیا کے پیدا کرنے والے کے ساتھ لگاؤ. مکن تکیہ بر دنیا و پشت کے بس یار چوتو پرورد و کشت. اس دنیا کے اوپر، اس کی ناز و نعمتوں کے اوپر تم آرام اور تکیہ لگا کے مت بیٹھ جاؤ. کتنے تم سے پہلے لوگوں کو اس دنیا نے پالا پوسا اور پھر اس کو ختم کر دیا. حضرت مجذوب رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے، فرماتے ہیں کہ دنیا عزیزو ایک جھولے کی سواری ہے، اترنا اور چڑھنا سب کا اس میں باری باری ہے. یہ دنیا تو تھوڑے وقت کے لیے ہے، آنے والے آئے چلے گئے اور دوسرے لوگ آ رہے ہیں. دیکھنا یہ ہے کہ میں موت کی تیاری میں کتنا آگے جا رہا ہوں، کتنا پیچھے ہٹ رہا ہوں. محدثین کرام نے موت کی تیاری اس طرح کر رکھی اور ان تیاریوں کے ساتھ ساتھ اپنے سارے اوقات کو یہ ثابت کیا کہ جی ہم تیار ہیں اللہ پاک کے دربار کی حاضری کے لیے. یہاں تک کہ واقعات ہے، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ لکھا، علامہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بڑے محدث گزرے. علامہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے جب وفات کا وقت قریب آیا، ایک صاحب جو وفات کے وقت کہنے لگے کلمہ پڑھو لا الہ الا اللہ، کلمہ پڑھو لا الہ الا اللہ، بار بار کہنے لگے، بالکل مرض الوفات تھا. تو حضرت ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دیکھو جب میں ایک مرتبہ کلمہ پڑھ لوں تو بس یہی میرے انشاءاللہ انتقال جو ہے موت کلمے پر ہو رہی ہے. آپ اس کے بعد اگر میں ایک دن، ایک گھنٹہ، 2 دن تک کچھ نہیں کہتا تو بھی میرا انتقال کلمے پر ہے، مجھے بار بار مت تلقین کرو. انتقال کا وقت ہے پھر بھی مسئلہ بتا رہے ہیں. امام ابو زرعہ رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑے محدث گزرے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے معاصر ہے. امام ابو زرعہ امام الجرح والتعدیل ہے، مرض الوفات میں ہے، وہ موت کا وقت ہے. تو شاگرد سب جمع ہیں، اب کیسے تلقین کریں کہ حضرت کلمہ پڑھ لیں؟ کسی کے اندر ہمت نہیں. شاگرد ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں کہ کیا کریں بھائی، کیسے کریں. جب یہ صورتحال ہوئی تو شاگردوں نے آپس میں ایک دوسرے کو آنکھیں اشارہ کر کے کہا چلو وہ سند پڑھتے ہیں جس میں آتا ہے کہ من کان آخر کلامی لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. کا ایک شاگرد نے کہا حدثنی حاضر شیخ، یہ جو محدث ہیں انہوں نے مجھے حدیث سنائی، عن فلان عن فلان عن فلان.
کہتے کہتے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں آ کے پھر شاگرد رک جاتا ہے اور پھر کہتا ہے من کان آخر کلامہ، پھر شاگرد میں ہمت نہیں آگے حدیث پڑھنے کی۔ محدث امام ابو زرع رحمۃ اللہ علیہ اپنے آخری وقت میں کہتے لا الہ الا اللہ، اس کے ساتھ یہ پڑھتے ہیں، ان کا انتقال ہو جاتا ہے اس کو پڑھتے ہی، اور دخل الجنہ یہ جو جملہ پڑھ نہیں سکے، علماء نے لکھا زبان سے بتا دیا لا الہ الا اللہ، عملی طور پر دخل الجنہ کا مصداق کہ جی میں جنت میں چلا گیا۔ یہ ہمارے حضرات وہ تھے جنہوں نے اپنی زندگی کی تیاری کر رکھی۔ علماء نے لکھا کہ یہ جو آزمائشیں آتی ہیں اور جو یہ وقت آتا ہے یہ بتاتا ہے کہ یہ موت کے اقوال، پھر اس کے بعد پھر کفن دفن، اس کو سنت کے مطابق جلدی کرنا۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب جنازہ تیار ہو گیا، انتقال ہو گیا، انتقال کے بعد غسل، کفنانے، اور اس کی جو ضروری متعلقات ہیں ہمارے زمانے میں، قبر کی جگہ، اس کے لیے تیاری اور پرچی لینا، یہ کاموں کے ہونے کے بعد پھر تاخیر نہیں کرنی، بلا وجہ تاخیر کرنا، گھنٹوں اور دنوں تک جنازے کو رکھنا، یہ سنت کے خلاف ہے۔ اور خاص کر جہاں انتقال ہو جائے شریعت تو یہ کہتی ہے وہیں دفنا ہو جائے سب سے اچھا۔ حدیث پاک میں آتا ہے جنازہ کہتا ہے قدمونی قدمونی، جنازے کی پکار ہوتی ہے مجھے جلدی لے کے چلو، جلدی لے کے چلو۔ یہ سنت طریقہ ہے کہ جنازے کو انتظار کیجیے، فلانا آ رہا ہے، فلانے کی فلائٹ فلانے ملک سے، اس کا انتظار کیا جائے۔ اگر ولی قریب ہے، بیٹا ہے تو بات الگ، بیٹا نہیں ہے دور کا رشتہ دار ہے، بیٹی ہے، اس کے لیے انتظار کو شریعت نے پسند نہیں کیا، بلا وجہ اس کی وجہ سے انتظار کرنا، تاخیر کرنا۔ بہرحال جنازے میں، کفنانے میں، دفنانے میں جلدی کرنا، یہ شریعت کے احکام۔ اس کے بعد جب یہاں سے انسان قبر میں رکھ دیا جاتا ہے، اور قبر میں رکھنے کے بعد اب یہ انسان اس کی تیاری شروع ہو جاتی ہے، اور پھر سوالات جوابات کا سلسلہ، اور جو پسماندگان ہیں ان کے لیے یہی کہ جی زیادہ سے زیادہ توبہ استغفار تلاوت اور تسبیح کر کے اس مردے کو بخشا جائے۔ انسان کے حالات ایسے ہوتے ہیں کہ انسان محتاج محض ہوتا ہے، ضرورت مند ہوتا ہے۔ یہاں پر رکھنے کے بعد اب ہماری ارواح چلی جاتی ہیں اوپر، اور احادیث سے پتہ چلتا ہے نیک لوگ ہوتی ہیں ان کی ارواح علیین میں چلی جاتی ہیں، اور جو برے لوگ ہوتے ہیں ان کی ارواح سجین میں چلی جاتی ہیں۔ اور وہاں ارواح جمع ہونے کے بعد اب وہ ارواح آپس میں مکالمہ کرتی ہیں، ان کی آپس میں گفتگو ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ جب نئی روح اوپر جاتی ہے اس کے انتقال ہونے کے بعد، تو وہ نئی روح جو موجود ہوتی ہیں پہلے جن کا انتقال ہو، وہ روح ان سے پوچھتی ہے کہ بھائی کیا حالات ہے دنیا کے، فلانے کا کیا حال ہے، تمہارے شہر کا کیا حال، تمہارے بچوں کا کیا حال، فلانے میرے رشتہ دار کا کیا حال۔ وہ آنے والے سے اس طرح پورے سوالات جوابات کا سلسلہ، یہاں تک کہ پوچھا جاتا ہے کہ جی فلانے اور فلانے کا کیا حال۔ جب یہ کہا جاتا ہے فلانے کا کیا حال، تو وہ کہتا ہے اس کو تو انتقال ہو گیا۔ کہا ہو گیا، کہا بڑا ٹائم گزر گیا، کہ ہاں انتقال ہو چکا، ٹائم گزر گیا۔ تو کہتا ہے کیا تمہارے پاس اس کی روح نہیں آئی؟ کہتے ہاں نہیں آئی، انا للہ۔ تو کہتے ہائے ہائے افسوس، لگتا ہے کہ برے اعمال کے سبب وہ سجین میں اور حاویہ میں چلا گیا۔ معلوم یہ ہوا بس اوقات انسان کو انتقال کے بعد خواب نظر آتے ہیں، فلانے نے مجھے یہ کہا، میرے بڑے نے یہ کہا، تعلق باقی رہتا ہے اس بڑے کا، فکر رہتی ہے۔ بس اوقات کہتا ہے جی ملنے نہیں آتے، بس اوقات ملنے کا مطلب کچھ بھیجو بھائی، ہمیں کچھ ایصال ثواب کرو، کچھ اچھے اعمال کرو گے تو کچھ، تو یہ دوستوں آنے، اور پھر قرآن کریم نے پھر اس کے بعد کے احوال، اور قرآن کریم نے کہا کہ پھر انسان اس مراحل سے گزر، حدیث مبارکہ میں اور تفصیل آتی ہے کہ انسان کس طرح وہاں پر زندگی گزار رہا ہوتا ہے۔ جن لوگوں کے اوپر قرضہ رہ گیا، تو جو مقروض ہوتے ہیں، قرضہ چھوڑا بھی اور قرضے کے لیے کوئی پیسہ روپیہ بھی نہیں چھوڑا، کل روز قیامت ان کی ارواح الگ ہوتی ہیں، وہ علیین میں نہیں جاتی۔ کل اللہ پاک کے سامنے شکایت کرتی ہے، یا اللہ ہماری ارواح اکیلے، ہم اکیلے رہ گئے، یا اللہ ہمارے لیے کوئی سامان کر کہ ہمارے ورثہ ہمارے قرضہ ادا کریں۔ چنانچہ آتا ہے کہ جب تک میت کا قرضہ ادا نہیں ہوتا، میت کی روح معلق رہتی ہے، وہ اور ارواح کے ساتھ نہیں مل سکتی۔ بہرحال اس کے بعد آج بات مختصر اور اپنے اختتام پہ، قرآن کریم سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ارواح جانے کے بعد یہ جنت میں جاتی ہیں، جہنم میں جاتی ہیں۔ قرآن کریم نے ان تذکروں کا ذکر کیا، جہنم میں کس طرح جانے کے بعد لوگ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، جو پیروکار ہوتے ہیں ان کو طعنے دیے جاتے ہیں، تم ہمارے پاس آتے تھے، دنیا میں ہمیں گمراہ کرتے تھے۔ شیطان سب سے بڑا لیڈر، ان اللہ وعدکم وعد الحق، وہ جہنم میں جب سبوں کے ساتھ جمع ہو جائے گا وہ تقریر کرے گا، دیکھو اللہ کا وعدہ تھا، میرا وعدہ تھا، اللہ کا وعدہ سچا، میرا وعدہ جھوٹا۔ آپس میں لڑائی، کہیں گے یا اللہ انہوں نے گمراہ کیا، وہ کہیں گے ہم نے کہا، ہم نے تو تمہیں برا راستہ دکھایا، تم لوگ خود ہی اپنے خواہشات کے پیچھے چل پڑے۔
یہ پورا واقعہ قرآن کہے گا یا اللہ یہ پچھلے لوگ کہیں گے پیروکار کہ یا اللہ ان بڑے ہمارے لیڈروں پر ڈبل عذاب دے. یہ تو جہنم کے اندر. اور جنت میں جب پہنچیں گے تو جنتی اپنے مزے میں ہوں گے, بس ایریے پہ بیٹھے ہوں گے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرما رہی ہیں کچھ لوگ بیٹھے ہوں گے, مزے کر رہے ہوں گے, اور پھر جنت میں جا کے کہیں گے کہ وہ وقانا عذاب السموم, اے اللہ تو نے جنت میں پہنچایا اور ہمیں عذاب سے بچایا, جہنم کے عذاب سے. ہم تو جہنم کے عذاب سے ڈرا کرتے تھے, آج اللہ نے ہمیں جنت میں پہنچا کر ہم پر احسان کیا. قرآن کریم سے یہ بھی بتایا اللہ دو ساتھی ہوں گے آپس میں دوستی تھی دنیا میں, ایک دوسرے کو برائی کا کہتا تھا, بہرحال اس نے بات نہیں مانی, یہ الگ وہ الگ. اب جنت میں جب کچھ ساتھی چلے گئے تو وہ کہیں گے کہ جی ایک اور ساتھی تھا, وہ میرا گہرا یار تھا اور میرا گہرا دوست مجھے یہ کہا کرتا تھا دیکھو آخرت کی بات تو چھوڑو بھائی, کوئی زندگی نہیں ہے, بس یہی ہے جو کچھ کر لو. اب اس آدمی کا کیا بنا ہمیں تو کوئی نظر ہی نہیں آ رہا. وہ کہے گا اچھا طرح دیکھو جھانک کے دیکھو, ایسا تو نہیں کہ جہنم میں ہو. کفت تلا, اب وہ آدمی جھانک کے دیکھے گا تو جو ساتھی اس کو آخرت سے اور آنے والی زندگی سے بے فکر کرتا تھا وہ جہنم کے بیچوں بیچ پڑا ہوگا, اور یہ کہے گا یا اللہ تیرے شکر, تاللہ ان کت لتردین, قریب تھا کہ تو مجھے جہنم میں ڈال دیتا, مجھے میرا ستیہ ناش کر دیتا, اللہ نے مجھے بچا لیا. سبق دے رہا ہے قرآن, دیکھو اپنے دوستوں کو دیکھ لو, صحبت صالح ترا صالح کند, صحبت طالح ترا طالح کند. اچھے اخلاق والے, اچھے عقائد والے سے ملو گے عقائد اچھے ہو جائیں گے, اللہ والوں سے, مسجد والے سے, مدرسے خانقاہ, ان مراکز تبلیغ, ان دینی کاموں والے سے ملو گے دین آئے گا, برائی والے سے ملو گے برائی آئے گی. جیسی صفات تمہارے دوست میں ہوں گی, جیسے عقائد, اس کے عقائد اللہ کے نبی علیہ السلام پر ایمان لاتا ہے, نبی کو آخر زمان تسلیم کرتا ہے, نبی کے ختم نبوت کا انکاری تو نہیں ہے, حضرات صحابہ کو گالی تو نہیں دیتا, صحابہ کا منکر. یہ ہمارے ماحول میں وہ لوگ ہیں جن سے ہمارے صبح شام کو اگر یہ عقائد والے سے ہماری دوستی, وہی چیزیں ہمارے اندر, اور اگر اللہ نہ کرے یہ باتیں ہمارے اندر پیدا ہوتی جا رہی, آج سے فکر کرنی ہے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ جو کچھ اللہ نے کہنے کی توفیق دی اپنے فضل سے, کہنے والے کو سب سے پہلے اللہ پاک ہم سب کو اپنی موت کی, اپنے اللہ پاک گھر والوں کی اور اپنے آنے والے کی زندگی کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے. اور اس بات پہ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. کسی دانا نے, کسی عقل مند نے بڑی اچھی بات کہی کہ لوگوں کو یہ تو فکر ہے کہ میرے مرنے کے بعد میری اولاد کا کیا ہوگا. یہ تو بڑی فکر ہے کہ میں مر گیا تو اولاد کہاں سے کھائے گی, کیا کرے گی, میرے مرنے کے بعد میری اولاد کا کیا ہوگا, یہ تو فکر کرتے ہیں. یہ فکر نہیں کہ اولاد کے مرنے کے بعد اولاد کا کیا ہوگا. عقل مند آدمی وہ ہے جو دور تک, ایک آدمی 2 سال 5 سال کے بعد کی پلاننگ کر رہا ہے, اور ایک وہ جو 50 سال اور 100 سال کے بعد. تو میری اولاد کے مرنے کے بعد اولاد کا کیا ہوگا. حدیث پاک میں فرمایا کہ بہترین ایک تحفہ ایک باپ اپنی اولاد کو یہی دے سکتا ہے کہ اس کو اچھا ادب سکھلائے, اچھی تعلیم اور اچھا طریقہ زندگی. یہی ہمیں ہماری موت کی تیاری کر سکتا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاکم اللہ. پچھلی مرتبہ ناموں سے رسالت کے حوالے سے کچھ معروضات پیش کی گئی تھی آپ حضرات اور خواتین کے سامنے. اس کو میں مزید ایلیبوریٹ کر دوں. بہت ساری چیزیں جو کہ ہمارے معاشرے میں اور ہمارے یہاں کے تعلیم یافتہ طبقے میں آنی چاہیے اور وہ ابھی تک پردے میں ہیں, ان کو واضح کرنا اتنا زیادہ ضروری ہے کہ اگر یہ واضح ہو جاتی ہے اور ہم اپنے معاشرے کے دیگر طبقات میں اس بات کو پھیلاتے ہیں تو کوئی بعید نہیں انشاءاللہ تعالی کہ ناموں سے رسالت والا مسئلہ جو کہ پردہ خفا میں اس وقت چلا گیا ہے حکومت کی سازشوں کی وجہ سے, ملالہ ایشو کی وجہ سے, تو اس کو ہم کافی پروجیکٹ کر سکتے ہیں. پچھلی مرتبہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ ہمیں قانون سازی کروانے کی ضرورت ہے OIC کی سطح پر, اقوام متحدہ کی سطح پر, اور مغربی ممالک میں جو قوانین اس وقت نافذ ہیں ان کو پروجیکٹ کرنے کی.
اس سلسلے میں کچھ محنت کی گئی تھی اور میں کچھ پوائنٹس جو آپ کے سامنے جو عرض کروں گا کہ وہ اگر ہم اپنے معاشرے کے مختلف طبقات کے سامنے پیش کریں، ہمارے یہاں کے وکلاء کے طبقے میں، ہمارے یہاں کے جو دانشوروں کے جو فورمز ہیں ان کے سامنے، تو یہ بہت یوزفل ہو جائے گا. مختلف مغربی ممالک میں جو قوانین ہیں اور اقوام متحدہ کی سطح پر ایک قانون ہے، وہ ہے بنیادی انسانی حقوق میں رائٹ آف ہیومن ڈگنیٹی، جس کو انتہائی اہم مقام حاصل ہے. اگر ہماری وکلاء برادری اس کو پروجیکٹ کرے اور اس کو انسائٹ کریں تو کوئی بعید نہیں کہ ہم اس قانون کو استعمال کرتے ہوئے توہین رسالت اور ناموس رسالت کا جو مسئلہ ہے اس کو کافی حد تک ریزالو کر لیں. دوسری بات، پوری دنیا میں حد تک عزت کے قانون یعنی لا آف ڈیفیمیشن کو ایک مسلمہ حیثیت حاصل ہے. اس قانون نے آزادی اظہار رائے کے قانون کو محدود کر کے اس میں توازن قائم کیا ہے، اور یہ توازن فریڈم آف اسپیچ اور رائٹ اور ہیومن ڈگنیٹی کے درمیان ہے. نمبر 3، دنیا کے تمام دساتیر میں یہ بات طے شدہ ہے کہ بعض قومی اور آئینی ادارے ایسے ہیں کہ جن پر آپ اختلاف رائے کے باوجود کھل کر تنقید نہیں کر سکتے. ہمارے ملک میں بھی یہی چیز نافذ ہے. مثلا فوج، پارلیمنٹ، عدالت، اگر ہم ان پر تنقید کریں گے تو ہمیں جو ہے قید میں ڈال دیا جائے گا یا ہمارے خلاف کیسز بنیں گے. پچھلے سالوں میں جاوید ہاشمی والی مثال ہمارے سامنے ہے. نمبر 4، اقوام متحدہ کا آرٹیکل نمبر 1 کی شق نمبر 3، جس کو رائٹ آف ہیومن بینگ کا کیپشن دیا گیا ہے، اور اس کے حوالے سے اور اس کے ضمن میں یہ ہے کہ جس میں مذہب، نسل، زبان، فرقے سب کو بریکٹ کیا گیا ہے. نمبر 5، ڈیفیمیشن آف ریلیجن کے قانون کی خلاف ورزی کی مغربی ممالک میں جرم قرار دیا گیا ہے. مغربی ممالک کے کرمنل کوڈز درج ذیل ہیں. نمبر 1، آسٹریا کا آرٹیکل نمبر 88 اور 89، فن لینڈ کا پینل کوڈ سیکشن نمبر 10، جرمنی کا کرمنل آرٹیکل نمبر 166، نیدرلینڈ کا کرمنل کوڈ آرٹیکل 167، کینیڈا کا کرمنل کوڈ 296 اور نیوزی لینڈ کا کرمنل کوڈ 123. ہماری وکلاء برادری کو ہم جا کر بتائیں تو صحیح، اور ہمارے جج حضرات کو ہم جا کر بتائیں تو صحیح کہ ہمارے یہاں یہ قوانین موجود ہیں، مختلف ممالک کے اندر یہ قوانین موجود ہیں. ان کو ایکسپلائٹ کرنے کی ضرورت ہے، ان کو ایکسپلور کرنے کی ضرورت ہے، جس کے ذریعے ہم اپنے مقاصد بآسانی حاصل کر سکتے ہیں. ایک اور انتہائی اہم چیز جس کی طرف میں نشاندہی کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ یہ قوانین تو ہے، ان کے اوپر عمل درآمد دنیا کے مختلف حصوں میں کس کس طریقے سے کیا گیا ہے، اس کی بھی میں چند مثالیں دیتا ہوں آپ کو. نمبر 1، 2003 میں یونان میں کارٹونز پر مشتمل ایک کتاب شائع کی گئی جس کا نام ہے لائف آف جیسس. 2005 میں مقدمے کے بعد اس پر پابندی عائد کر دی گئی. نمبر 2، 8 سپٹمبر 2011 میں ایک موبائل فون کمپنی جس کا نام ہے فونز فار یو موبائل فونز، جس میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی توہین آمیز امیجز ڈالی گئیں، ان کو دیکھ کر 100 افراد نے شکایت درج کروائی. برطانوی ادارے ایڈورٹائزنگ اسٹینڈرڈز اتھارٹی نے اس فون کمپنی پر پابندی عائد کر دی اور فیصلے میں لکھا گیا کہ یہ عیسائی مذہب کا مذاق اڑانے کے مترادف ہے. نمبر 3، 1997 میں ڈیفیمیشن آف ریلیجن یعنی کہ مذہب کو بدنام کرنا، اس کے حوالے سے اسرائیل میں ایک واقعہ ہوا. اس واقعے میں ملوث شخص ناکیانہ سوسکن کو توہین آمیز قدم
اٹھانے پر 2 سال قید کی سزا دی گئی۔ نمبر 4، 2005 میں سویڈن میں ایک توہین آمیز پینٹنگ پر وہاں کی حکومت نے پابندی عائد کی۔ نمبر 5، 2006 میں جرمنی میں مذہب کی توہین کرنے پر ایک شخص کو سزا دی گئی۔ نمبر 6، 13 مئی 2008 کو نیدرلینڈ میں ایک واقعہ ہوا جس کی روح سے یوٹیوب سے تمام توہین آمیز کارٹونز اور ویڈیوز ہٹا دی گئیں۔ صرف پاکستان میں ہم نہیں ہٹا سکتے، ہم دیگر مسلم ممالک میں نہیں ہٹوا سکتے، ان لوگوں نے قانون کا سہارا لے کر اپنے ممالک سے ان ویڈیوز کو ہٹوایا۔ نمبر 7، 2002 میں سکھوں نے مقدمہ دائر کر کے ایک تفریحی فلم سے اپنے خلاف تمام تضحیک آمیز سینز نکلوا دیے۔ تو یہ ہمارے سامنے یہ بہت ساری مثالیں ہیں۔ ہم توہین رسالت والے ایشو کو اور انبیاء علیہم السلام کی جو عزت اور ناموس کا مسئلہ ہے اس کے حوالے سے اب ہمیں یہ چاہیے کہ اپنی جدوجہد کو جاری رکھیں۔ یہ نہ ہو کہ چند دنوں تو جو وہ جدوجہد جاری رہی، اسٹریٹس کو ہم نے جو ہے بھر دیا اور مظاہرے بھی کیے، کہیں پرتشدد مظاہرے ہوئے، کہیں پرامن مظاہرے ہوئے، لیکن انٹلیکچول سطح پر ابھی تک صحیح معنوں میں کام نہیں ہوا۔ جو کام کرنے کی ضرورت ہے اس کا 1% بھی نہیں ہوا، اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اور ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، چاہے ہم تعداد میں سینکڑوں میں کیوں نہیں ہوں، لیکن یہ ہے کہ سینہ بسینہ ہم اپنا پیغام آگے چلا کر اس طرف بھی جو ہے لوگوں کو انسپائر کر سکتے ہیں، تو اس کی ضرورت ہے۔ کچھ اعلانات ہیں، اعلانات سن لیں۔ سب سے پہلے تو میں معذرت کروں گا کہ آج جناب مولانا محمد ہارون معاویہ صاحب کو آنا تھا اور ان کا موضوع بھی بڑا امپورٹنٹ تھا، اور ان کا موضوع تھا اسلام کی سچائی اور سائنسی انکشافات، جس کی وجہ سے بہت سارے حضرات آئے بھی، لیکن چونکہ ان کو ایک انتہائی اہم عذر درپیش تھا اس وجہ سے وہ نہ آ سکے۔ انشاءاللہ تعالیٰ کسی بھی مہینے جب بھی مشورہ ہوگا اسی موضوع کو انشاءاللہ ریپیٹ کیا جائے گا۔ آج ہم نے معہد الخلیل کے جو استاد الحدیث ہیں جناب مولانا محمد زکریا صاحب، ان کو یہاں مدعو کر لیا تھا ایمرجنسی میں، اور ان کا موضوع تھا موت اور اس کے بعد کی تیاری، تو اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں۔ اگلا ماہانہ درس قرآن و حدیث اتوار 9 دسمبر 11:30 بجے دن یہاں القرآن کورسز سینٹر میں منعقد ہوگا۔ دوسرا اہم اعلان یہ ہے، اور الحمدللہ اس کی ابتدا بھی ہم نے کر دی ہے، پچھلی گزری جمعرات کو یہاں الحمدللہ خواتین کا درس قرآن و حدیث کے حوالے سے ایک بہت بڑا اجتماع منعقد ہوا ہے۔ ہم نے ہر ماہ کے دوسری جمعرات کو جس طریقے سے یہاں مردوں اور خواتین کے لیے جو ہے کسی مرد مدرس سے یہاں درس قرآن کرواتے ہیں، اسی طریقے سے خاتون مدرس سے صرف خواتین کے اندر درس قرآن و حدیث کا سلسلہ شروع کیا ہے، اور اس کی ترتیب رکھی ہے ہر ماہ کے دوسری جمعرات کو۔ تو آپ تمام حضرات اور خواتین سے گزارش ہے کہ اپنے گھر کی خواتین، اپنے بہنوں، بیٹیوں، ماؤں، ان سب کو جو ہے ہمارے یہاں کے اس درس قرآن و حدیث میں ضرور بھیجا کریں۔ مولانا نے آخر میں وہ جو بات کہی تھی کہ قیامت کے دن جب جو ہے وہ برے لوگ جو ہے، جب جہنمی جو ہے وہ جنتیوں کی طرف دیکھیں گے اور ان کے سامنے یہ گلہ کریں گے کہ بھائی تم لوگوں نے ہمیں کیوں نہیں بتایا، تم لوگوں نے ہمیں اس طرف متوجہ کیوں نہیں کیا، دین کی طرف متوجہ کیوں نہیں کیا۔ تو ہم سارے کے سارے یہاں مرد اور خواتین جو بیٹھے ہوئے ہیں، ہم اسی زمرے میں ہیں کہ ہمیں اپنے جو بھائیوں جن تک ہم نے ابھی تک نیکی کا پیغام نہیں پہنچایا، جن کو ہم نے رجوع الی القرآن کا، قرآن کریم سے قریب تر کرنے کا پیغام نہیں پہنچایا، تو ہماری محنتوں کا محور اور مرکز آج سے یہ بن جانا چاہیے۔ آج کا مولانا کا درس جو ہے اس کا سب سے بڑا سبق ہی یہ ہے کہ ہم یہاں سے اٹھنے کے بعد اپنی دعوت کو اور مزید عام کرنے کے لیے اپنی جہد مسلسل شروع کریں۔ نمبر 3،
انشاءاللہ تعالی ہر سال جو ہے القرآن کورسز کے زیر اہتمام دین کی بنیادی تعلیمات کے 1 سالہ کورسز مختلف مراکز میں شروع کیے جاتے ہیں. اس بار بھی انشاءاللہ 15 نومبر سے ہماری یہ کورسز شروع ہو رہے ہیں خواتین میں پورے کراچی میں مختلف مراکز میں شہر کے ہر کونے میں الحمدللہ ہم نے مرکز کھولا ہے اور 1 سالہ کورسز انشاءاللہ تعالی وہاں 15 نومبر سے شروع ہو جائیں گے. اور اس میں جو سبجیکٹس رکھے گئے ہیں وہ نمبر 1 ترجمہ و تفسیر ہے, نمبر 2 حدیث ہے, نمبر 3 فقہ ہے, نمبر 4 عقائد و اصول دین, نمبر 5 عربی گرامر, نمبر 6 تجوید. تو میری گزارش رہے گی آپ تمام حضرات اور خواتین سے کہ اپنی زیادہ سے زیادہ خواتین کو, اپنی زیادہ سے زیادہ بچیوں کو اس طرف متوجہ کریں تاکہ ہماری جو جدید تعلیم جو ہے, جو اسکول کالج کی تعلیم جو کہ ایک مسلمان کو مسلمان بنانے میں یوزفل نہیں ہو رہی ہے, تو ہم کوئی نہ کوئی جنگی بنیادوں پر کوئی ایک ایسا کوئی جو ہے ہم جو ترتیب تو بنائیں کہ ہمارے مسلمان بچے مسلمان تو رہیں, ہمارے مسلمان بچے دین کی بنیادی تعلیمات سے بہرور تو رہیں. اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی ہے انشاءاللہ تعالی. 15 نومبر سے انشاءاللہ یہ کلاسز شروع ہو جائیں گی. جن حضرات و خواتین نے ابھی تک جو ہے ہمارے یہاں اپنے موبائل نمبرز کی رجسٹریشن نہیں کروائی اور ہمارے یہاں کے پیغامات اور ہمارے یہاں کے جو پروگرامز وغیرہ ہوتے ہیں اس کے SMS نہیں ملتے, وہ یہاں ابھی باہر نکلیں گے تو اپنے فون نمبر رجسٹر کروا لیں. آصف چامڑی ہمارے انتہائی قریبی ساتھی ہیں, ان کی بیٹی کے لیے دعا کرنی ہے. وہ انتہائی شدید بیمار ہیں, نمونیا کا اٹیک ہوا اور ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں. ضروری ایک اعلان یہ بھی کہ تمام بیماروں اور وہ حضرات و خواتین جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت کے لیے دعا کرنی ہے. بالخصوص حضرت مولانا محمد اسلم شیخو پوری صاحب شہید, صبرین شہید, میرے بہنوئی حاجی ہارون صاحب, اور جامعہ احسن العلوم میں جن طلباء کو کل شہید کیا گیا ہے انتہائی بربریت کا مظاہرہ کرتے ہوئے, ان کے لیے, اور پچھلے دنوں جتنے بھی جو ہے مسلمان بھائی جو ہے یہاں کراچی کے حالات کی وجہ سے جو شہید ہوئے ہیں ان سب کے لیے ہم مغفرت کی دعا کرنی ہے. ڈاکٹر عافیہ صدیقی اور جتنے بھی گمشدہ حضرات اور خواتین ہیں ان کے لیے دعا کرنی ہے, ان کی رہائی کے لیے. بالخصوص ڈاکٹر عافیہ صدیقی کا معاملہ تو بڑا ہی حساس اس حوالے سے بھی اب ہو گیا ہے کہ اوباما دوبارہ صدر منتخب ہوئے اور ساتھ میں ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی 86 سال کی سزا کو ریکنفرم کر دیا گیا اور اس میں کسی قسم کی رعایت نہیں دی گئی ہے. تو ہمیں ان کی رہائی کے لیے دعا کرنی ہے, عملی جدوجہد بھی کرنی ہے. ہمارے جو حضرات اور خواتین اس حوالے سے جو ہے جدوجہد کر رہے ہیں ان کے ساتھ ہمیں ان کا ہاتھ بڑھانا ہے اور ان کے ساتھ اس جدوجہد میں ہمیں شامل بھی ہونا ہے. یہاں القرآن کورسز میں جتنے بھی دروس ہوئے ہیں ان کی آڈیو CDs اور کیسٹس باہر اسٹال پر دستیاب ہیں. مولانا محمد اسلم شہید اور صبرین شہید کے قاتلوں کو کئی ماہ گزرنے کے باوجود جو ہے اب تک انتظامیہ نے گرفتار نہیں کیا. اس کی ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں, جبکہ بہت سارے دہشت گرد اس حوالے سے حکومت کی گرفتاری میں بھی آئے ہیں اور ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ انہی میں سے مولانا کے قاتل بھی ہیں. تو ہمارا حکومت سے بھرپور مطالبہ رہے گا کہ نہ صرف مولانا صبرین شہید بلکہ احسن العلوم کے طلباء اور دیگر جتنے بھی جو ہے بے گناہ مسلمان شہید کیے گئے ہیں ان کے قاتلوں کو گرفتار کر کے ان کو قرار واقعی سزا دی جائے. میں جناب مولانا سے گزارش کروں گا کہ دعا فرمائیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و حبیبنا و قرۃ اعیننا محمد نبی الامی نبی الرحمہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہم لک الحمد شکرا و لک المن فضلا. اللہم لک الحمد و بک المستعان و
وبك المستغاث وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كلما ذكره الذاكرون وصل على سيدنا محمد كلما غفل عن ذکره الغافلون۔ اے اللہ ہمارے یہاں جمع ہونے کو قبول فرما، یا اللہ جو کچھ کہا سنا گیا اپنے فضل سے، اپنے دریائے رحمت سے یا اللہ قبول فرما، اور اے اللہ جس مقصد کے لیے یہاں حاضری ہوتی ہے یا اللہ ہمیں پھر سے طلب، اور یا اللہ پھر سے ہمیں ہمارے اندر لگن پیدا فرما۔ یا اللہ جو کچھ ہمارے حالات ہمارے آپ کے سامنے ہیں، آپ ہمارے حالات سے بخوبی واقف ہیں، ہمارے یا اللہ جائز مقاصد میں، ہماری نیک مرادوں میں یا اللہ ہمیں کامیاب فرما۔ اللہ ہم اتنے متعلقین، ہم حاضرین حاضرات اور ہمارے متعلقین کی یا اللہ جتنی جائز مرادیں ہیں محض اپنے فضل سے، کرم سے، اپنے دریائے رحمت سے اللہ ہماری تمام جائز مرادوں کو پورا فرما۔ یا اللہ دنیاوی دینی مرادوں کو پورا فرما، یا اللہ تمام نیک مرادوں کو پورا فرما۔ یا اللہ جس اعتبار سے آج ہم پریشان ہیں، جو کچھ ہماری پریشانیاں ہیں یا اللہ ان پریشانیوں کو دور فرما، پھر سے یا اللہ اسلام اور مسلمانوں کو سربلندی نصیب فرما، سرخ روئی نصیب فرما۔ یا اللہ جس انداز میں، جس طرح، جو کام دامے درمے سخنے، جو جس فیلڈ میں یا اللہ اس کام کو جس انداز میں کر سکتا ہے یا اللہ آپ کی توفیق سے یا اللہ ہمیں اپنے حصہ ڈالتے رہنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں ہمت عطا فرما، یا اللہ حوصلہ عطا فرما، یا اللہ خصوصی دستگیری فرما، مایوسی اور یا اللہ یہ اس کی فضا ہے اس کو ختم فرما، پھر سے یا اللہ ہمیں سربلندی نصیب فرما۔ ہماری آزمائشوں میں یا اللہ جو کچھ ہمارے حالات ہیں، یہ جو حالات یا اللہ ہمارے سامنے ہیں، ہمارے مدارس کے طلباء کی، ہمارے بڑوں کی، ہمارے چھوٹوں کی، ہمارے ساتھیوں کی شہادتیں آپ کے سامنے یا اللہ ان شہادتوں کو قبول فرما، مسلمانوں پر رحم فرما۔ وہ ظالم یا اللہ جن کی قسمت میں آپ نے ہدایت نہیں رکھی یا اللہ ایسے ظالموں کو چن چن کر تباہ و برباد فرما، دینی مراکز کی، دینی مساجد کی، مدارس کی حفاظت فرما، جہاں جہاں یا اللہ دین کا جو کام ہو رہا ہے آپ کی رضا کے لیے یا اللہ جس عنوان سے ہو رہا ہے یا اللہ مخلصین کام کرنے والے بھی نصیب فرما، یا اللہ رضا بھی نصیب فرما، یا اللہ اس کام کو صحیح نہج پر شریعت کے مطابق اپنے رضا کے مطابق کرنے کی توفیق بھی عطا فرما، یا اللہ قبول بھی فرما، اس کو برابر بھی فرما۔ ہماری تمام جائز مرادوں کو محض اپنے فضل سے قبول فرما۔ جو بیمار ہیں یا اللہ ان کو شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرما، خاص کر جن کا یا اللہ بھی نام لیا گیا ان تمام یا اللہ ہمارے متعلقین کو، ہمارے محسنین کو یا اللہ، ہمارے بڑوں کو، چھوٹوں کو، اہل خانہ کو یا اللہ ہر طرح کی ظاہری روحانی اور بھی باطنی جسمانی ہر طرح کے امراض سے یا اللہ شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرما۔ اس مقام کو یا اللہ مرکز علم اور مرکز عرفان فرما، یا اللہ قبول فرما، جیسے ہمارے اکابرین نے، ہمارے اساتذہ نے یہاں سرپرستی فرمائی یا اللہ انہی کی یا اللہ اس نور کو اور اس کے فیضان کو یا اللہ دنیا کے جہاں جہاں میں، کونے کونے میں یا اللہ پھیلا دے، اور محض اپنے فضل سے یا اللہ ہمارے اس مرکز کو دن دونی رات چوگنی ترقی نصیب فرما۔ یہاں کے منتظمین کو، یہاں کے اللہ محسنین کو، یہاں اس کی اللہ محبت کرنے والوں کو، اچھی نگاہ سے دیکھنے والوں کو یا اللہ سبوں کو اپنے شاعر شان یا اللہ بدلہ عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، ہم سب سے راضی ہو جا۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وانت المستعان وعلیک البلاغ۔